وهم ينهون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے کسی کو سوائے اپنے رب کے، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور کاش تم دیکھ پاتی جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر، تو یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لأعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جسے انہیں روکا جا رہا تھا، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور کاش کہ تم دیکھ سکتی جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اس وقت وہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم کہ یہ حق ہے. تو وہ کہے گا اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَعَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ. بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی انکاری ہے، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت اچانک تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی. اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر. آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَيُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہی ہیں
اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ وَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کا اعراض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ شام گزر رہا ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لے تو لے آئے کوئی نشانی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنے۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ بات تو وہی قبول کریں گے جو حقیقتاً سنتے ہیں، رہیے مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے دیے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَاتًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَيَعْلَمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کہہ دو اللہ قادر ہے وہ کوئی بڑی سی بڑی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچی ہو تو ذرا جواب دو۔
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بلکہ مصیبت کی گھڑی میں تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور ایسے مواقع پر تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے شاید کہ وہ عاجزی کرے. وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو کیوں نہ ایسا ہوا جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے ان اعمال کو جو وہ کر رہے تھے. وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا وَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کی، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. وَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور کفر و شرک کی روش اختیار کی تھی، اور کل شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہلوں کا پروردگار ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دلائے گا؟ دیکھیں ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں پھر وہ کنارہ کشی کرتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. ان سے کہیے دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علی الاعلان تو کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہے اللہ کے خزانے، اور نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے، اور نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کیا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے کہیں تو کیا اب برابر ہو جائیں گے اندھے اور دیکھنے والے؟ تو کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہیں وقتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ اس طرح سمجھانے سے ان میں کچھ تقوی پیدا ہو جائے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَرُودَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور اس کی رضا کے طالب ہے، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، تو اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو وہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے، تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ان سے جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ وَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے وہ لوگ جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔